الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار، دو جہانوں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جنت میں بولی جانے والی زبان۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جنت کے اندر کون سی زبان بولی جائے گی؟ آج اس بارے میں دلچسپ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ الحمدللہ اس چینل کے اوپر بہت ساری اسلامی معلومات کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی۔ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ ارشاد باری تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ عربی زبان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان رفیع الشان بھی ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین، صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ وہ کون سی 3 وجوہات ہیں؟ اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں۔ دوسرا، قرآن مجید عربی میں ہے۔ تیسرا، اہل جنت کا کلام عربی میں ہوگا، یعنی کہ کریمہ کا علیہ السلام کا فرمان سنیے کہ اہل جنت کا کلام عربی میں ہوگا۔ آج ہمارے اندر ایک سوال آتا ہے کہ مرنے کے بعد عربی زبان میں سوال و جواب۔ جو عربی زبان نہیں جانتا وہ جنت میں عربی زبان کیسے بولے گا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ارشاد، مرنے کے بعد ہر ایک کو عربی زبان آ جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر عربی زبان میں ہی سوالات کرتے ہیں، اور مردہ ان سوالات کو سمجھتا ہے اور عربی زبان میں جوابات بھی دیتا ہے، جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور پاک صاحب لولاق سیاح افلاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی قبر تک گئے۔ جب انہیں لحد میں اتارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو رید رہے تھے، پھر اپنا سر اقدس اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو، اللہم اجرنا من النار۔ حضرت سیدنا بطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہان کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ،
میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی وہ کون ہے؟ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جواب دیتا ہے هو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں تجھے ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے قد صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہتا ہے۔ اس کے لیے جنت سے ایک بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے، اور اس کے لیے قبر کو تحد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا قبر میں جانے کے بعد کافر کی روح کو اس کے جسم میں لٹایا جاتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی تھی وہ کون سی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، افسوس میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے جہنم سے ایک بستر بچھونا دو، آنکھ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، بس اسے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہے گی اور اس سے قبر تک کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ حدیث جریر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گز ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو پہاڑ پر مارا جائے گا تو وہ مٹی ہو جائے گا۔ پھر وہ اس کے سر ساتھ مردے کو ایک ضرب لگائے گا تو اس کی آواز جن و انس یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر ایک سنے گا، جس سے کافر مردہ خاک ہو جائے گا، پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر، کیسا ہولناک عذاب کافروں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را توبہ کر لیجئے، اپنے رب سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اپنے رب سے، کیونکہ وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ رب بڑا سننے والا ہے، وہ رب بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر آج ہم نے اس سے توبہ کر لی تو وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر یہی ہے کہ اپنے رب سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، کیونکہ دنیا میں وقت پھر دوبارہ نہیں آتا۔ یہی ہمارے پاس ایک موقع ہے، اگر موقع کو غنیمت جانا، معافی مانگ لی تو یقیناً ہم کامیاب ہیں اور بامراد ہیں۔ اگر ہم نے موقع چھوڑ دیا، دھوکے میں رہے تو یقیناً ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔